معزز حاضرین، اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر موڑ پر ضابطے اور ہر چیز کے لیے اصول بیان کیا. بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع اور پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. کسی چیز کی اہمیت اور افادیت اس وقت ہے جب شریعت اسے اہم قرار دے. ہم ابھی جس مہینے سے گزر رہے ہیں شعبان کا مہینہ، اس مہینے میں ایک رات 15ویں شعبان، اس کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان اس کی بڑی شہرت ہے. بلکہ اس کی شہرت اور اہمیت خصوصاً ایشیائی ممالک میں ایسی ہے کہ لیلۃ القدر لوگ نہیں جانتے، لیکن ماہ شعبان کی 15ویں شب کو ضرور جانتے ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا شریعت نے اس کی اہمیت قرار دی؟ کیا اس رات عبادت کرنا مشروع ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا. سب سے پہلی چیز کہ یہ جو رات ہے شب برات، شب کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا نہیں ہے. شب جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان میں رات کو لیل کہا جاتا ہے. اسی لیے اگر آپ احادیث میں دیکھیں گے جو ضعیف موضوع اور من گھڑت روایتیں ہیں اس میں بھی آپ کو لیلۃ من نصف شعبان کا الفاظ ملیں گے کہ شعبان کی نصف شب. تو یہ جو لفظ ہے شب، یہ عربی نہیں ہے، فارسی ہے. اور برات کے معنی ہوتا ہے بیزاری. کسی سے آدمی اپنے آپ کو بیزار دور کر لے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن میں ہے انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے، اپنی قوم کے لوگوں سے کہا میں تمہارے شرک سے بری ہوں. نہیں، تو اس رات کا ترجمہ یہ ہوا کہ برات کی رات. تو کس سے برات کی رات ہے؟ اصل میں اس کا یہ نام پہلی مرتبہ تاریخ میں 5ویں ہجری کے بعد آیا. بہجت الاسرار میں ابن جہزم نے، غنیت الطالبین میں عبد القادر جیلانی نے، اور احیاء العلوم میں امام غزالی نے پہلی مرتبہ اس کا نام شب برات اس نام سے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا. اور اس کے بعد یہ نام چل نکلا. یہ نام شب برات اس لیے ہے، یہ مسلمانوں کی رات ہے ہی نہیں. بہت بڑا المیہ ہے یہ سنی، دیوبندی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، یہ سب مسئلہ نہیں ہے، یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کو ایسا بنا دیا گیا جیسے نہیں اختلافی ہے. یہ رات مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ رات ہے رافضیوں کی، شیعوں کی رات ہے. شیعوں نے اس رات کو بنایا ہے، اور اس رات کے بارے میں جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہے، فضیلتیں وغیرہ، اکثر شیعوں نے بیان کی ہے. اصل میں شیعوں کے ایک بہت مشہور کتاب تحفۃ العوام، اس کا مصنف لکھتا ہے کہ اس رات کی ساری فضیلت اور قدر و منزلت اور بڑائی اسی میں ہے کہ اس رات امام معصوم، ان کے 12ویں امام کی پیدائش اور ولادت کا دن ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ اس روز تمام کے تمام ارواح، عالم ارواح سے اللہ رب العالمین سے اجازت لے کر کے انبیاء کی ارواح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آتی ہیں. کہاں؟ کربلا میں. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کہاں ہے نہ جانے، کیونکہ وہ لوگ کی تو روح عالم ارواح سے آتی ہے. خیر، شیعہ اس کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا جو 12واں امام ہے، حالانکہ تاریخ میں وہ ہے نہیں. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسل تھی، ان کے 11ویں بیٹے جو تھے ان کا نام تھا امام حسن عسکری، اور ان کو اولاد نہیں تھی، بہت دولت تھی. ان کی وفات کے بعد ان کے کنیزوں نے، ان کی لونڈیوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہمارے پیٹ میں ان کا حمل ہے. انتظار کیا گیا کہ اگر بچہ ہوگا تو وارث. جب کئی مہینے گزر گئے تو اس وقت خلیفہ کو شک ہوا. اس نے لونڈیوں کو بھیج کر کے جب چیک کروایا تو انہوں نے اپنے پیٹ پر کپڑے باندھ کر رکھے تھے. لیکن رافضیوں نے ایسا مشہور کیا کہ وہ 4 سال کی عمر کے تھے، تو خلیفہ ان کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا. تو وہ جفر جامع، مصحف فاطمی، اصلی قرآن، حضرت موسیٰ کلیم کا عصا،
حضرت سلیمان کی انگشتری اور حضرت ابراہیم خلیل کی چھری، یہ تمام چیزیں لپیٹ کر کے اپنے کاندھے پہ رکھے، اور ایک غار جس کا نام ہے سر منرائی یا غار سرمت، 2 نام ملتے ہیں ان کی کتابوں میں، اس میں جا کر کے چھپ گئے۔ اب وہ قیامت کے قریب جب 313 مخلص شیعہ پیدا ہوں گے تو وہ نکلیں گے، اور وہ نکلنے کے بعد تمام سنیوں کا قتل کریں گے۔ سنیے یہ روایت، تمام سنیوں کا قتل کریں گے۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قبروں سے نکال کر کے ان کو سولی پر چڑھائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے حکومت غضب کی تھی، حکومت حضرت علی کا حق تھا، نعوذ باللہ۔ اور یہیں پر اس روایت سے 2 روایتیں ہیں۔ اس روایت کا اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ جب سولی پر چڑھائیں گے تو جو درخت ہوگا وہ ہرا بھرا ہوگا، سوکھ جائے گا۔ جو جملہ لکھا ہے وہ جملہ میں نقل نہیں کر رہا ہوں، برا جملہ لکھا ہے حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں۔ اور جو دوسری روایت ہے اس میں ہے کہ وہ درخت تو سوکھا رہے گا، جب سولی پر چڑھایا جائے گا تو وہ ہرا بھرا ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سے وہ سنی جنہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہوگا ان کے چہرے کھل اٹھیں گے تو ان کو پہچان لیا جائے گا، اور ان کو بھی پھر قتل کریں گے۔ حضرت عائشہ ام المومنین کو نکال کر قبر سے ان کے اوپر حج جاری کریں گے۔ یہ اس امام کی پیدائش ہے۔ رافضیوں کے عقائد کیا ہے؟ اگر اس پر بحث کی جائے تو کئی خطبے ناکافی ہوں۔ رافضیت اسلام مخالف پیرالل ایک مذہب ہے، بالکل متوازی ایک مذہب ہے رافضیت۔ ان کے عقائد اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ ہم قرآن کو محفوظ مانتے ہیں، وہ قرآن میں 4 یا 5 قسم کی تحریف مانتے ہیں کہ اتنی تحریف ہوئی ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے، ان کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو بھی کبھی کبھی کوئی چیز معلوم ہوتی ہے۔ ان کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ تقیہ، جھوٹ دین کا نو حصہ ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر۔ متع جو قیامت تک کے حرام ہے، یعنی آدمی کچھ پیسہ دے کر کسی سے نکاح کر لے کسی عورت سے 2-4 دن، مہینہ 2 مہینے کے لیے، اس کو وہ کہتے ہیں متع۔ عرب کے لوگ جب تجارت کے لیے جاتے ہیں مشرکین تو وہ لوگ یہ کیا کرتے تھے۔ ان کے یہاں یہ افضل ترین عبادت ہے، بلکہ خمینی اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ للمملکت التکوینیہ میں لکھتا ہے کہ آدمی 10 منٹ کا بھی متع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اس کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے یہاں افضل ترین عبادت ہے، بلکہ متع کے بارے میں ایران میں گھومتے رہتی ہیں، متع کے مراکز ہے باقاعدہ۔ اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ اگر آدمی متع کر کے غسل کرتا ہے تو ہر قطرے سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک روایت ہم بچپن میں سنتے تھے تو لگتا تھا کہ شاید یہ صحیح نہیں ہے، لیکن جب کتابوں کا مطالعہ کیا تو حیرت میں پڑ گئے کہ ایک روایت ہے کہ اگر آدمی 1 مرتبہ متع کرے تو اس کا درجہ حضرت حسین اتنا، 2 مرتبہ کرے تو علی اتنا، حسن اتنا، 3 مرتبہ کرے تو حضرت علی اتنا، اور 4 مرتبہ کرے تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کے رسول کے برابر ہو جائے۔ یہ روایت ان کی کتابیں موجود ہے۔ ہمارے ایک عالم جو شیعت کے رد میں کافی کام کیا ہے اس کے خانوادے میں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا راوی رک گیا، آگے نہیں بڑھا، اچھا ہوا رک گیا۔ یہ فضیلت ان کے یہاں متع کی ہے۔ صحابہ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ اللہ کے نبی کے بعد مرتد اور کافر ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ صرف 5، بعض روایتوں میں 4 ہے، بعض میں 5۔ حضرت علی، حضرت سلمان فارسی، مقداد ابن اسود، عمار ابن یاسر اور ابو ذر غفاری، یہ 5 کے بعد سب مرتد اور کافر۔ اگر آپ کتابیں پڑھیں کہ صحابہ کے بارے میں ان کا کیا ہے، سب سے زیادہ خطرناک عذاب جہنم میں، ان کی کتابوں میں، آج تو نیٹ کا دور ہے، نکال کر دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ ایک تابوت لایا جائے گا، اس میں پچھلی امت کے، ایک روایت ہے 2 اور اس کے 2، پچھلی امت کے 3، اس کے 3، ایسے کئی روایتیں۔ اس روایت میں ہے کہ اس میں فرعون، شداد، نمرود، حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنے کا قاتل، یہ 4 رہیں گے، اور اس امت کے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر خالد بن ولید، کہیں کسی اور صحابی کا نام ہے۔ یہ ان کے ہاں عقیدے کی باتیں ہیں۔ پوری تاریخ میں رافضیوں نے
मुसलमानों को कत्ल करने और अजियत देने से ज्यादा कोई चीज नहीं की है पूरी तारीख के अंदर। आप इनकी पूरी तारीख पढ़ जाएंगे, कत्ल आम किया है। आज के दौर में ये जो बयानबाजियां आती है, जो लोग आज लाइल्मी और जहालत की बुनियाद पर राबसियों के सिलसिले में हमदर्दी रखते हैं, सिर्फ आवाज का इलाका देख ले में ईरान का, मैं लंबी बात नहीं कर सकता। सुन्नियों का कत्ल किया गया, अबू बकर उमर नाम रखना वहां जुर्म है। आवाज में मामूली बातों पर उलमाए किराम को फांसी दी गई। आज भी तेहरान में कोई एक सुन्नी मस्जिद नहीं है, वहां पर 12 गिरजाघर, दो गुरुद्वारे, 2 यहूदी इबादत खाने, 2 जरतुश्तों के आग के पूजा करने वालों के, और मनादिर 4, लेकिन कोई एक सुन्नी मस्जिद नहीं है। अगर उनको ईद की नमाज पढ़ना होती है तो मुस्लिम सफारत खानों में जाकर के वह ईद की नमाज पढ़ते हैं। हमारे यहाँ लोग बड़ी भाईचारा की बात करते हैं, तशद्दुद के इंतहाई। उनके यहाँ ये तबर्रा, सहाबा को गालियां देना इबादत है, और उनको मुसलमान का माल गस्ब करना, उसको खा लेना कोई जुर्म नहीं है, उनकी किताबों में लिखा हुआ है। तो ये उस 12वें इमाम की पैदाइश की रात है। अब ये पैदाइश शबे बरात इसीलिए नाम है कि सुन्नियों से बरात और बेजारी की रात, ऐसी मुनासबत से। अब मुसलमानों में तो इसकी बड़ी शोहरत मशहूर है, रिवायतें मशहूर है। अभी शुरू होगा, पंफलेट छापना शुरू करेंगे। बहुत सारी रिवायतों पर मैं बात नहीं करूंगा, चंद रिवायतों के बारे में सिर्फ बता दूं। अल्लामा ताहिर पटनी हनफी आलिम अपनी किताब अल मौज़ूआत में लिखते हैं, शबे बरात की फजीलत के सिलसिले में जितनी भी रिवायतें हैं सब के सब मौजू और मनगढ़ंत है। मुल्ला अली कारी अपनी किताब अल मौज़ूआत में लिखते हैं, शबे बरात की फजीलत में जितनी रिवायतें हैं सब के सब मनगढ़ंत हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह के हवाले से एक जगह मुल्ला अली कारी आइनी हनफी रहमहुल्लाह लिखते हैं। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी बहुत बड़े देवबंदी आलिम है, उनकी तफसीर भी बड़ी मशहूर है। फतहुल मुलहम शरह मुस्लिम में लिखते हैं कि शबे बरात की फजीलत के सिलसिले में जितने भी रातें हैं सब के सब रिवायतें सब के सब मौजू और मनगढ़ंत है। अल्लामा शब्बीर हबीबुर रहमान सिद्दीकी कांधलवी, इनकी 2 किताबें हैं शबे बरात पर, हनफी आलिम है बड़े, एक बारीक है और एक 300 सफ़हात पर मुश्तमिल। हर रिवायत को उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बयान किया है। मैं सिर्फ 2 रिवायत की हकीकत बयान करके आगे बढ़ जाऊंगा। पहली रिवायत बहुत मशहूर है शब बारात के बारे में कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इस रोज अल्लाह रब्बुल आलमीन मुशरिक और कीना परवर के अलावा हर शख्स की मग़फ़िरत फरमाता है, आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। मशहूर रिवायत है। ये रिवायत की हैसियत क्या है? इस रिवायत के 3 रावी हैं, हज्जाज बिन अरतात, याहया बिन कसीर और उरवा। इमाम तिरमिज़ी ने इस रिवायत को नकल करने के बाद कहा है ये मौजू है रिवायत। इमाम बुखारी का कौल नकल करते हैं कि ये रिवायत नाकाबिले अमल है। इस रिवायत में हज्जाज बिन अरतात कहता है कि मैंने ये बात सुनी याहया बिन कसीर से, और हज्जाज बिन अरतात और याहया बिन कसीर में जिंदगी में कभी मुलाकात ही नहीं। और याहया बिन कसीर यह कहता है कि मैंने यह बात सुनी उरवा से, और उरवा याहया बिन कसीर में कभी मुलाकात नहीं हुई। 2 इनक़िता है इस रिवायत में। इंतहाई नाकाबिले अमल, इंतहाई निचला दर्जा, ज़ईफ़ में और मनगढ़ंत में भी जो कहा जाता है वो है। दूसरी रिवायत सुन लीजिए, बड़ी मशहूर है, हजरत आयशा सिद्दीका वाली रिवायत, बहुत शोहरत है इसको, कि हजरत आयशा सोई हुई थी, आपकी आंख खुली तो आपने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके से उठकर जा रहे हैं। आप अलग अलग है रिवायत। सही रिवायत में जो है आपने हजरत बरीरा को भेजा, और ये आपकी वफात से चंद दिन पहले की बात थी, और ये शाबान का महीना नहीं था। सही रिवायत ये है। लेकिन ये जो रिवायत है कि 15 शाबान को, और उसके बाद आप बकी गए, वापस आए। हजरत आयशा सिद्दीका से आपने कहा, आयशा क्या तुम ये समझती हो कि अल्लाह का रसूल तुम्हारे साथ जाती और नाइंसाफी करेगा? साहबा किराम को गाली देना, उनको बुरा भला कहना, ये दीन है इनके यहाँ, राबसियों के यहाँ। और हजरत आयशा के बारे में एक किताब आई है अभी उनके एक बहुत बड़े आलिम की,
آیت اللہ کی، اس میں وہ گالی اس نے لکھی ہے جس گالی کو سڑک چھاپ قسم کے نوجوان کسی بزرگوں کے سامنے نہیں دیتے ہیں. وہ گالی اما عائشہ کو لکھی ہے اس نے. یہ تبرہ ہے اس میں بھی. کیا اما عائشہ اللہ کے رسول پر شک کریں گے کہ آپ میری بجائے دوسری بیوی کے پاس جائیں گے؟ استغفر اللہ. ہم بھی بیان کر رہے ہیں، یہ رافضیوں کی بنائی بھی. ابھی اس کی روایت کی حقیقت بھی بیان کرتا ہوں میں. اور اللہ کے نبی پر بھی سوال کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتی واللہ یعصمک من الناس. چھٹے پارے کی آیت ہے. اے رسول، جو کچھ بھی تمہاری طرف نازل ہوا ہے اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو رسالت کا حق نہیں ادا کیا. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اب یہ ذمہ داری اتنی بڑی ہے تو اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کو سے حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. حضرت عائشہ صدیقہ اما عائشہ کہتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کوئی اگر کہے کہ ایک بات اللہ کے نبی نے نہیں پہنچائی تو وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی نے تمام صحابہ سے پوچھا تھا کیا میں نے پہنچا نہیں دیا؟ سب نے کہا تھا بے شک. 3 مرتبہ آپ نے یہ سوال کیا تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنی فضیلت کی رات اللہ کے نبی تو دور کسی اور کی حضرت عائشہ کو بھی نہیں بتایا، کسی صحابی کو نہیں بتایا، کسی کو خبر نہیں تھی. استغفر اللہ. کیا کہنے ہیں آپ؟ سوچ رہے ہیں اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں بتایا اتنی فضیلت کی رات، خود اکیلے گئے. اچھا، اس میں کسی عبادت کا بھی تذکرہ نہیں ہے، صرف قبرستان جانے کا تذکرہ ہے. بالکل اکیلے. چلیے، اس پر بہت ڈیر سوالات کر سکتے ہیں. میں صرف 1-2 باتیں کہہ کر کے بات آگے بڑھا دوں کہ لوگوں نے تعاقب لکھا ہے. اب آگے بڑھ گئے. یہ روایت کیسی ہے؟ اس روایت میں اصل میں نیچے جو جھوٹے لوگ رہتے تھے وہ اوپر کے سب نام بنا لیتے تھے کہ فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے. اس میں اوپر کے 3 راویوں کے بارے میں صرف بتا دوں. یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ قاسم نے سنی یہ روایت محمد سے، محمد نے سنی یہ روایت اپنے باپ ابو بکر سے. ابو بکر صدیق والی جو روایت ہے اس کے بارے میں یہ والی روایت تو میں بیان کر دیا. اس کی طرح حجاج بن ارطاط والا معاملہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قاسم نے سنی محمد سے، محمد نے ابو بکر سے. اب قاسم جو تھے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، محمد لڑکے. قاسم کی جب پیدائش ہوئی اس 1 سال کے تھے، ان کے والد محمد کو قتل کر دیا گیا. یہ کون تھے محمد؟ یہ عثمان ذو النورین کو جن لوگوں نے قتل کیا، باغی، ان لوگوں میں سے ایک تھے محمد. تو ان کو 1 سال کی عمر تھی قاسم کی جب ان کے باپ محمد کو قتل کیا گیا. محمد کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 6 مہینے کے بعد آپ کی وفات ہوئی. یعنی 1 سال کا بچہ روایت کر رہا ہے اپنے باپ سے، 2 سال 6 مہینے کا بچہ روایت کر رہا ہے اپنے باپ سے. ہمارے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، سال بھر کا بچہ بولنا نہیں جانتا ہے. یہ روایت کی حالت ہے. جھوٹے قذاب رافضیوں نے یہ بیان کر دیا، جھوٹے لوگوں نے، کہ فلاں نے ایک حدیث پر اگر آپ بحث کریں تو آپ کو اسی طریقے سے ملے گا کہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے. 15 شعبان. اب اچھا، اس میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات جو قبرستان جانا، قبرستان جانا، چراغا کرنا قبرستان میں، چونا گچھی، بلکہ ابھی قبرستان جائیے تو اس ہفتے سے تو مٹی والوں کا کاروبار شروع ہو جائے گا اور چونا گچھی والوں کا کاروبار. سنیے، لمبی بات نہیں، ایک ہی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کے بارے میں، او یکتب علیہ او یزداد علیہ او یجسس علیہ. اللہ کے نبی نے منع کیا قبر پر بیٹھنے سے، اس پر کچھ لکھنے سے اور اس پر چونا گچھی کرنے سے. ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہر قوم جندوں کا تہوار مناتی ہے، یہ اتنے ترقی یافتہ ہے، مردوں کا تہوار ہے. اور لکھنے سے میں اکثر کہتا ہوں او یکتبا، آج تو ایسا ہے کہ اگر قبرستان مٹی دینے جاؤ تو لکڑے کے ساتھ وہ لکھے ہوا بورڈ بھی ملتا ہے،
اور ہمارے یہاں شیخ سانڈو کی بھی قبر پر لکھا ہوا ہے اور شیخ الحدیث کی بھی قبر پر، جبکہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے او یکتب علیہ او یزداد علیہ او یجسس علیہ، قبر پر کچھ لکھنے سے، چونا گچھی کرنے سے اور اس پر بیٹھنے سے۔ یہ عقیدہ ہے کہ روحیں 15 شعبان کو آتی ہیں گھر۔ اب سمجھ میں نہیں آتا، یہ قبرستان جاتے ہیں روحیں گھر آتی ہے تو ملاقات کب ہوتی ہے؟ ٹائم میں ایڈجسٹ رہتا ہے کہ نہیں؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کیا روح آتی ہے؟ روح آتی ہے؟ عقیدہ دیکھیے قرآن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کیا، 5 عالم ہیں، 5 اللہ نے بیان کیے ہیں۔ پہلا عالم عالم ارواح، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشتوں سے ساری روحوں کو پیدا کیا اور ایک سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ عالم ارواح ہزاروں سال ہم وہاں رہے۔ دوسرا عالم ہے عالم رحم مادر، جب آدمی 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے 4 چیز کرنے کا، اس کے جسم میں روح ڈال، اس کی عمر لکھ، اس کا رزق لکھ، وہ نیک اور بد رہے گا کیسا وہ لکھ دے۔ یہ دوسرا عالم عالم ارواح، کوئی 5 مہینہ، کوئی 4 مہینہ، کوئی 3 مہینہ، کیونکہ 7 8 9 مہینے پہ بچے ہوتے ہیں، اتنے دن ہم عالم رحم مادر میں رہتے ہیں۔ تیسرا عالم ہے عالم حیات، جس میں ابھی ہم بیٹھے ہوں گے، جس میں ہم آئے۔ چوتھا عالم ہے عالم برزخ، مرنے کے بعد سے قیامت تک کا۔ 5واں عالم ہے عالم آخرت۔ یہ اللہ نے 5 عالم بنائے۔ اب سنیے، ان عالموں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک عالم کا آدمی دوسرے عالم میں نہیں جا سکتا۔ عالم ارواح کا کوئی شخص جب تک ماں کے پیٹ میں 4 مہینہ نہیں گزارے گا، اس کا لوتھڑا اس وقت تک وہاں نہیں آئے گا۔ عالم رحم مادر کا یہاں نہیں، یہاں کا شخص عالم ارواح میں نہیں جا سکتا۔ اور ایک عالم سے آدمی جو گزر کر آیا تو اس عالم میں واپس نہیں جا سکتا۔ کوئی اگر چاہے کہ میں عالم ارواح میں چلا جاؤں، نہیں جا سکتا۔ عالم رحم مادر میں نہیں جا سکتا، بلکہ اس عالم میں اگر ایک آدمی 60 سال کا ہو گیا ہے تو 50 کا نہیں ہو سکتا، ذرا تو بھی پیچھے نہیں آ سکتا۔ عالم ارواح میں گیا ہوا کوئی عالم حیات میں نہیں آئے گا، اور عالم آخرت کا عالم ارواح میں یہ عالم ہے۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ایک آڑ ہے دنیا اور عالم ارواح کے درمیان، کوئی اس کو نہیں پار کر سکتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو دیکھا، وہ اپنے والد حضرت عبداللہ بدر میں شہید ہوئے تھے، مسلسل رو رہے تھے ان کو دیکھ کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدمہ زیادہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی صدمہ تو ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے، میرے والد جو ہے اپنے پیچھے قرض چھوڑ کر کے گئے، میرے پیچھے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن چھوڑ کر کے گئے۔ یہ سوچ کر آنکھیں اشکبار ہے کیسے ان تمام حالات سے نبرد و آزما ہونا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فلاں فلاں جگہ کا جب مال ہے تو تم میرے پاس آنا۔ اور اس کے بعد آپ نے حضرت جابر کو بلا کر کے کہا کہ سن، تیرے لیے خوشخبری ہے کہ جو اعزاز تیرے باپ کو ملا کسی کو نہیں ملا۔ ہوا یہ کہ بدر کے جو شہداء تھے، اللہ نے ان کی روحوں کو سبز کرندوں کے کالم میں ڈھال دیا، یہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں وہاں سے رزق کو حاصل کرتی ہیں، اور عرش کے نیچے قندیلیں ہیں جس میں بصیرہ کرتی ہیں۔ اللہ نے ان سے پوچھا تو حضرت عبداللہ نے کہا کچھ اور چاہیے؟ سب نے کہا اللہ تو نے جو نعمتیں دی ہے یہ تصور سے بالا تر ہے۔ کہا پوچھا کہ اور کچھ چاہیے؟ کہا ہاں ایک خواہش ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا ایک خواہش ہے اللہ نے دریافت کیا، پوچھا کیا ہے؟ عبداللہ نے کہا اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج رب العالمین تاکہ تیرے راستے میں پھر لڑتا ہوا شہادت حاصل کروں، ایسی نعمتیں رب العالمین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے، میری یہ سنت ہے، ایک مرتبہ بھیجنے کے بعد دوبارہ نہ بھیجوں گا۔ ایک مرتبہ بھیجا تو دوبارہ نہیں، جبکہ شہید زندہ ہے، لیکن کیسی زندگی ہے ولاکن لا تشعرون، ہم کو نہیں معلوم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے درخواست کی حضرت عبداللہ نے کیا، اللہ اپنے نبی کے ذریعے ہمارے بھائیوں کو یہ خبر دے کہ تو نے کیسے انعامات سے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وحی کی، اللہ کے نبی نے کہا سن جابر، تیرے باپ سے اللہ نے بغیر کسی پردے کے بات کی،
یہ اعزاز ہے. لیکن ان کو بھی کہا ایسا اعزاز میں دوبارہ نہیں، یہ بالکل غیر شرعی کتاب و سنت کے خلاف عقیدہ ہے. ایک مرتبہ عالم ارواح میں جانے کے بعد کوئی شخص واپس نہیں آئے گا. 15 شعبان کی شب جو نمازیں پڑھی جاتی ہے، ساری روایتیں صلاۃ الرغائب، صلاۃ الفیہ، ساری روایتیں من گھڑت ہے. اب ذرا سا آ جاتے ہیں مختصر میں یہ حلوے مانڈے کی بھی طرف. یہ حلوہ مانڈا کیا ہے؟ 15 شعبان کو حلوہ بنانا. اصل میں دیکھیے، اگر کسی بھی چیز کا بدعت یا شرکوں کا تعلق پیٹ سے نہ ہو تو پہلے ہی مر جاتی ہے. تیجا آئے گا تو کھانا، 10واں آئے گا تو کھانا، 40واں آئے گا تو کھانا، نیاز آئے گی تو کھانا، محرم آئے گا تو روٹ اور کھچڑا، شب برات آئے گی تو حلوہ، اور رجب میں آئیں گے تو کنڈے. کھانا ضرور ہے. اللہ نے 1400 سال پہلے کہا یہ چیز. ذرا سا آدمی اللہ کی کتاب سے رجوع ہو، 1400 سال پہلے کہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. بہت بڑی تعداد علماء کی اور صوفیوں کی ہے جو تمہارے مال پر باطل طریقے سے حملہ کریں گے، اور تم کو والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل لیصدون عن سبیل اللہ، تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر کے اپنی بات سمیٹوں. کافی پرانی بات ہے. ہمارا کاروباری ذاتی واقعات اہمیت نہیں ہوتے، لیکن سمجھنے کے لیے کہ جن چیزوں میں یہ آتا ہے. اب حلوہ سب کو بنانا ہے، تیجا سب کو کرنا ہے، 40واں 20واں سب کو کرنا ہے. سب سے پہلے آپ کے مال پر باطل طریقے سے حملہ کرے گا مولوی، اس کے بعد آپ کے دین کو تباہ کرے گا. سب سے پہلے میں احمد آباد کاروباری سلسلے میں جانا ہوتا تھا، تو ہماری والدہ کی جب وفات ہوئی تو اسی دوران ہمارا جو تعلق تھا، ان کی بھی والدہ کی وفات ہوئی 8 دن کے فرق سے. اس کے بعد کافی دنوں کے بعد جب جانا ہوا تو مجھ سے کہنے لگے حافظ صاحب میرے پاس بہت بڑا اماؤنٹ تھا، بچے کی شادی کے لیے جمع کیا تھا، لیکن سب خرچ ہو گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اصل میں تیسرے روز مردے کی منڈی پھوٹتی ہے تو بکرا کاٹنا پڑتا ہے، پھر 10واں 20واں 40واں. میں نے کہا ہمارے یہاں تو کچھ نہیں، صرف تدفین کے اخراجات آئے. تو میں نے کہا نہیں کرنا تھا آپ کو، قرض کر کے یہ تمام کر کے ضرورت کیا؟ بولے نہیں، وہ سب کو کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا جب آپ کے پاس نہیں ہے تو کچھ بھی ہر کسی کو کرنا ہے. میں لے کر ان کو مسجد میں گیا، ٹہلنے نکلے تھے. مسجد میں جا کر کے قرآن کریم کھولا، 10ویں پارے کی اس آیت کو ان کے سامنے رکھا. کہا آپ کو گجراتی آتی ہے؟ گجراتی ترجمہ قرآن تھا. کہا ہاں. میں نے کہا پڑھو. جب انہوں نے پڑھا کہ علماء اور رہبان کی ایک بڑی تعداد ہے جو تم کو تمہارے مال پر باطل طریقے سے حملہ کریں گے، اس کے بعد تم کو دین سے ہٹا دیں گے. میں نے کہا یہ بتائیے آپ حج کیے ہیں؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا قربانی کرتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا زکوٰۃ دیتے ہو؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا استطاعت نہیں ہے. مولا یہ رب کا دین ہے، مال کی عبادت جب آئے گی تو پہلے استطاعت کی شرط رہے گی. من استطاع الیہ سبیلا، اگر طاقت ہے تو حج کرو، طاقت ہے تو قربانی کرو، طاقت ہے تو زکوٰۃ دو، نہیں تو لو صدقہ لے سکتے ہو. یہ رب کی عبادت، مولوی کا دین ہے، ہو نہ ہو کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے 1400 سال پہلے کہا پہلے تیرے مال پہ ڈاکہ ڈالیں گے. یہ رب کا دین نہیں ہے. وہ جب پڑھے آئے قرآن، اس کا اپنا ایک اثر ہے. رونے لگے کہ حافظ صاحب پہلے ملتے تو یہ میرا مال. مولا صرف وہ مال نہیں، تیرا دین. کیا اللہ کے نبی نے اماں خدیجۃ الکبریٰ کا کیا؟ کیا اللہ کے نبی نے 2 بیٹیاں کیا کسی کا؟ اللہ کے نبی سے زیادہ ہم دین جانتے ہیں، اللہ کے نبی سے زیادہ. خیر بات لمبی ہوگی. تو پہلے تو آپ کو حلوہ، کیوں حلوہ بنا رہے ہیں سمجھا ہی نہیں لوگوں نے. ایک کہانی بتائی، اویس قرنی اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے تھے. تو آپ کے غزوہ احد میں جب دانت شہید ہوئے تو آپ کھا نہیں پا رہے تھے، تو آپ کو ستوں میں پانی گھول کر کے دیا گیا، پیے. تو یہ بنایا کہ بھائی حلوہ کوئی ہے آٹے میں نمک ڈال کر کے، یہ بھی مشہور جو ہے. جب ان کو معلوم پڑا اویس قرنی کو کہ اللہ کے رسول کے دندان شہید ہوئے تو محبت بہت تھی، آپ نے دانت توڑنا شروع کر دیا. اب جب دانت توڑنا شروع کیا تو یہ والا ٹوٹا یا یہ والا پکا نہیں معلوم تھا.
सब तोड़ दिया धीरे धीरे। अब खाएं क्या? तो अब आटे में नमक घोल करके उसको पी लिया। इसी मुनासबत से हलवा बनाते हैं। इस पर गौर कीजिए पहले कि दांत तोड़ना अगर है तो तुम भी तोड़ो। सब बीडीएस करने लगेंगे, एमबीबीएस और एमडी छोड़ करके, कि हर शबे बारात पे फुल सीजन, जैसे बकरीद पर नाई के यहाँ रहता है। करके देखिए, समझ में आएगा। हमारे यहाँ बुजुर्ग कहते थे मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू। और आगे जाइए, बूढ़े हो गए, जवान हो गए, मर गए, सदियां बीत गई, ये नहीं समझा कि खाया कि जाता है। ये जो आगे के दांत हैं इसको कहते हैं सनाया सुफला उलिया। इससे खाया नहीं जाता है, इससे काटा जाता है। खाने के दांत जो है चौबड़ होती है। अल्लाह के रसूल के ये टूटे थे, मगर बिदती मुशरिक गुमराह बेअकल होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह का कलाम कहता है, वमन यरगबु अन मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन सफिहा नफ्सा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं मानने वाला बेवकूफ है, आपके तरीके को नहीं मानने वाला वो बेवकूफ होता है। और आगे बढ़ गए, ये गज़वा हुआ 6 शव्वाल को, और ये हलवा खा रहे हैं कब? 15 शाबान को, यानी 1 महीना 20 दिन पहले। और नहीं तो 10 महीना 10 दिन लेट। यही हिसाब बैठा ना, हुआ 6 शव्वाल को और खा रहे हैं 15 शाबान को। असल में यह है राफ़ज़ियों का, जो मैंने कहा उनके इमाम गायब की पैदाइश। अभी अखबार पर आप नजर रखिए, इनकलाब उर्दू टाइम, तो बड़े अखबारात पर पूरे सफ़े का आएगा इश्तिहार, क्या इमाम आ जाइए, इमाम गायब के बारे में। उनकी पैदाइश का जश्न इसीलिए नए कपड़े बनाए जाते हैं, चूना कच्छी की जाती है, हलवा बनाया जाता है। ये राफ़ज़ी रातों में मुख्तलिफ कुएं और गारों में जाकर के चिट्ठियां डालते हैं, ए इमाम आ जाइए और इन सुन्नियों का कला कमा कीजिए और हमको इनके जुल्म से निजात दीजिए। ये इनके यहाँ अकीदा है। लेकिन अब आम लोगों से करवाना था तो जाहिलों के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए, उनके लिए एक कहानी बना दी। बस मुख्तसर करूंगा मैं। 15 शाबान की जो रात की है, सारी फजीलतें मौजू और मनगढ़ंत है। अब तो देवबंद का भी फतवा धीरे धीरे अब सभी आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगे, आहिस्ता आहिस्ता। इसमें जो भी किया जाता है, जो बिदआत और शिर्क हो, अल्लाह के नबी ने कहा कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हमारे यहाँ एक चीज़ बड़ी अजीब आ गई है आजकल, और कुछ मौलवी बोलते हैं, इस पर हैरत लगती है। वो कहते हैं मना कहाँ है। जैसे अब रात में जाकर नमाज ही पढ़ेंगे, रात में जाकर कुरान ही पढ़ेंगे, तौबा इस्तिग़फ़ार ही करेंगे, मना कहाँ है? अच्छी चीज़ करते हैं ना। अच्छी चीज़ अगर करते हैं, पहला सवाल, अच्छी चीज़ करते हैं तो अच्छी चीज़ करने की इजाज़त है शरीयत में। अल्लाह के नबी ने कहा दीन में हर नई चीज़ बिदअत, और हर बिदअत गुमराही, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। अब अल्लाह के नबी ने कहा सज्जा अल्लाह की सबसे महबूब इबादत है। अगर कोई आदमी एक रकात में 2 की बजाय 3 करे तो होगी नमाज, अच्छी बात है ना। सजदे में अगर कोई आदमी दुरूद शरीफ पढ़े तो वो कायदे में पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। अजान हम देते हैं, अजान का आखिरी जुमला है ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे तो मुअज्जिन की खैर नहीं रहेगी, बेचारा कह देगा तो बुरा है। क्यों नहीं कहते हैं? इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया। सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है, अच्छा और बुरा। अच्छा वो जो कायनात के सबसे अच्छे आदमी ने बता दिया, वो अच्छा हो ही नहीं सकता जो अल्लाह के नबी ने नहीं बताया। मशहूर रिवायत है, मस्जिद में कुछ लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ रहे थे और एक आदमी उन लोगों को कहता है इतनी बार पढ़ो। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने पूरों को मस्जिद के बाहर कर दिया और कहा अल्लाह की कसम हमने अल्लाह और उसके रसूल को ऐसा करते नहीं देखा। दूसरी बात, मना कहाँ है? अभी जोहर की जुमा की नमाज है, सबको फुर्सत रहती है, 4 रकात पढ़ लेंगे, मना कहाँ है? आप कह क्या रहे हैं? अगर जोहर की किसी आदमी को बहुत ज्यादा काम है तो 3 पढ़ ले चलेगा, मना कहाँ? 5 पढ़ ले, मना कहाँ है? मना अल्लाह के नबी ने कहा मनादा सफी अमरिना हाजा माले जमीन फवरद्दुन। इस दीन में हर वो चीज जिस पर हमारा हुक्म और ऑर्डर मौजूद ना हुआ मरदूद और बातिल है। अगर अल्लाह के नबी ने नहीं बताया तो वो मरदूद है। सही बुखारी मुस्लिम की रवायत है। आप कहते हैं असल में एक सादा सा उसूल नहीं जानते, इबादत में इस बात की दलील हुक्म चाहिए, जब तक हुक्म हो नहीं कर सकते, और मामलात में नफी की दलील। आखिरी बात कहूंगा कि ये जो कहा जाता है कि
آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. روزانہ اللہ تعالیٰ پکار لگائی جاتی ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے روز رات کے آخری حصے میں، اور کہتا ہے اے ضرورت مند اپنی ضرورت کو پیش کر، اے مانگنے والے مانگ، اللہ تیری حاجت کو پورا کرے گا. روزانہ ہوتی ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بدعت کا معاملہ بھی بالکل روحانی معاملہ عبادت کا جسم کی طرح ہے. اگر ایک آدمی کو بھوک لگی ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، ہلکا کھانا، کھچڑی ہے، دال کھانا ہے اور سبزی ترکاری یا چٹنی روٹی، پیٹ بھر گیا. اب اس کے سامنے آپ مرغ ماہی رکھیے، وہ نہیں کھائے گا کیونکہ ایک مرتبہ پیٹ کر گیا، ختم ہو جاتی ہے بات. ایسے بدعت جب آدمی کر لیتا ہے تو سنت نہیں کرتا ہے. بدعت جب کر لیتا ہے، یہ شب برات کے روز پورا شہر جاگے گا، پورا شہر جاگتا ہے. لیکن لیلۃ القدر جس کے بارے میں اللہ نے کہا اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا. کیونکہ یہ بھوک مٹ جاتی ہے بدعت سے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اور رابضی ہمیشہ رابضیت بتاتی نہیں ہے، آج سے بھلاتی ہے. رابضیوں نے شب برات بتا کر کے لیلۃ القدر جیسی اہم عبادات جو صحابہ کرام اپنے بچوں کے ساتھ، گھر کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، پورے اہل خانہ مل کر کے کرتے تھے، اس کو فراموش کیا. اس لیے اس رات جاگنا، اس رات کسی بھی قسم کی عبادت کا صحیح حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے. اس بدعت سے بچنا چاہیے کہ رافضیوں کی رات مسلمانوں کے قاتل کی آمد کی رات، حضرت ابوبکر عمر دیگر صحابہ کو گالیاں دینے والوں کی رات ہے. جو لوگ ان کا اس سلسلے میں ساتھ دیتے ہیں جان کر وہ مجرم ہیں، اور نہیں جانتے تو رکنا چاہیے.